السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ شروع کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پیج نمبر 9 جو سیل رجوینشن کا ہے اس کو ہم پڑھیں گے، اور سیل رجوینشن کے بارے میں ہم کافی اہم معلومات ہم نے اب تک لی ہے۔ یہ کتنی اہم پروڈکٹ ہے یہ ہم اب تک کافی حد تک جان چکے ہیں۔ تو پیج نمبر 9 کو ہم پڑھیں گے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کارڈیو ویسکولر اینڈ سیریبرو ویسکولر ڈیزیزز دا ریزلٹ آف اے ورسننگ فزیکل کنڈیشن۔ کہہ رہا ہے جی دل کی شریانوں کے مسائل، اور سیریبرو کہتے ہیں دماغ کی شریانوں کے مسائل، اور کارڈیو ویسکولر کہتے ہیں دل کی شریانوں کے مسائل۔ دا ریزلٹ آف اے ورسننگ فزیکل کنڈیشن، بگڑتی ہوئی جسمانی حالت کے نتیجے میں جو یہ مسائل آتے ہیں دل کے یا دماغ کے، یہ اس کا جو علامات ہیں وہ کیا ہیں؟ کہہ رہے ہیں ارلی سمٹمز آف کارڈیو ویسکولر اینڈ سیریبرو ویسکولر ڈیزیزز، دماغی مسائل اور دل کے مسائل کی، جو دل کی شریانوں کے مسائل اور دماغ کی شریانوں کے مسائل کی جو ارلی سمٹمز ہیں، بنیادی علامات ہیں، وہ کون سی ہیں؟ ذرا ان پہ غور کرتے ہیں، اور یہ ہمیں جاننا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اس طرح کا مسئلہ آ رہا ہے تو ہم جان سکیں یہ کیوں آ رہا ہے۔ اور یہ بہت اہم چیز ہے، یہ بہت سے ڈاکٹر حضرات کو نہیں یہ چیزیں پتہ ہوتی جو آپ سیکھ رہے ہیں۔ آپ کو مطلب سننے سے ہی، دیکھنے سے ہی، علامات جاننے سے ہی آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ اس کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے، کس طرف یہ جا رہا ہے، اس لیول پہ آپ جا رہے ہیں، اس لیول کی آپ اسٹڈی کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے۔ اچھا، کہہ رہا ہے جی سب سے پہلے ڈو یو ہیو دیز سمٹمز، کیا آپ میں ایسی علامات ہیں؟ کون سی علامات ہیں جی؟ ارلی سمٹمز آف سیریبرو ویسکولر ڈیزیزز، دماغی شریانوں کے مسائل کی بنیادی علامات کون سی ہے؟ سب سے پہلے کہہ رہے ہیں ڈیزنس، چکرانا۔ اب جب دماغ کی شریانوں میں مسائل ہو رہے ہوتے ہیں، دماغ کی شریانیں بند ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو آکسیجن نہیں ملتی ہے، تو انسان چکر آنے کی طرف چلا جاتا ہے، انسان کو چکر آتے ہیں۔ اس کے بعد ٹینائٹس، کانوں کا بجنا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے نا، آپ بوڑھے لوگ کبھی ایسا سنا ہوگا آپ نے، وہ کہتے ہیں مجھے کانوں میں ہر ٹائم شائیں شائیں شائیں، یا کان بجتے رہتے ہیں، کانوں میں آوازیں آتی رہتی ہیں، اس کو کہتے ہیں ٹینائٹس، کانوں کا بجنا۔ یہ ایک تو خشکی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کانوں میں خشکی ہو تو، لیکن زیادہ تر جب بڑھاپے میں جا کے یہ مسئلہ ہوتا ہے نا، تو یہ دماغ کی شریانیں بند ہو رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے، ان میں ہوا ہو جاتی ہے، شریانیں بند ہو جاتی ہیں، خشک ہو جاتی ہیں، سکڑ جاتی ہیں، اس سے پھر یہ ایسے مسائل انسان کو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بلڈ ویژن، دھندلا پن، آنکھوں کا دھندلا پن، دھندلا نظر آتا ہے انسان کو، مکمل طور پر نظر نہیں آتا، یعنی سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے، دھندلا دھندلا نظر آ رہا ہوتا ہے، پہچانا نہیں جا رہا ہوتا بندہ کون سا ہے۔ نمنس، نم لمز، سن ہونا، فیس اینڈ ٹانگ، چہرے اور زبان کا سن ہونا۔ اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان کچھ وقت کے لیے سن ہو جاتی ہے، کام نہیں کرتی، بات نہیں ہو پاتی ان سے، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا چہرہ سن ہو جاتا ہے۔ آپ کے یہ والا کیس آپ کے سننے میں نہیں آیا ہوگا، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ انسومینیا، بے خوابی، نیند کا نہ آنا، نیند کا کم آنا، یا بندہ سویا ہوا ہے تو پاس سے مکھی بھی گزری ہے تو نیند کھل گئی ہے، آنکھ کھل گئی ہے، دوبارہ نیند نہیں آ رہی ہے، یا سائی سائی رات جاگتے ہوئے گزر جاتی ہے، یا صبح کے ٹائم جا کے فجر کے ٹائم نیند آتی ہے۔ اس طرح کے بہت سے مسائل انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس کا تعلق جو ہے وہ مطلب یہ جاننا ہے کہ ہمارے دل کا جو شریانیں بند ہو رہی ہیں نا، ان کی وجہ سے ہمارا دماغ ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے جس سے ہمیں نیند آتی ہے۔ اب وہ ہارمون جو ہے وہ صرف اندھیرے میں ریلیز کرتا ہے، تو اگر ہم ایک تو رات کو سوتے ہیں تو ہم لائٹ آف نہیں کرتے، یا ہم موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں، موبائل کی لائٹ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ اتنی تیز جو شعائیں ہیں وہ دماغ کو دیتی ہے کہ پھر دماغ کو ایسے لگتا ہے، لائٹ آف کرنے کے بعد بھی ساری رات دماغ کو ایسے لگتا رہتا ہے کہ شاید ابھی بھی دن ہے، اتنی تیز اس نے وہ جو مطلب لہریں ہیں دماغ کو دے دی ہوتی ہیں کہ دماغ پھر ساری رات یہی محسوس کرتا رہتا ہے کہ ابھی تک دن ہے۔ تو انسان سوتا ہے لیکن سونے سے بھی اس کی تھکاوٹ اترتی نہیں ہے،
وہ تھکا تھکا ہی صبح کو اٹھتا ہے، کیونکہ دماغ نے پوری طرح سے اپنا کام کیا نہیں ہے، دماغ نے وہ والا ہارمون دیا ہی نہیں ہے جس سے انسان ریلیکس ہو جائے، تو انسان ریلیکس نہیں اٹھتا، تھکا تھکا ہی اٹھتا ہے۔ تو یہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شرینیں بند ہو جاتی ہیں، تو ہارمونز نہیں ریلیز ہو پاتا، تو نیند نہیں آتی ہے، یا وہ سو نہیں پاتا، یا صبح اٹھے گا تو تھکا تھکا ہی اٹھے گا۔ اس کے بعد ڈروزینس، سستی، ہر ٹائم تھکا تھکا انسان رہتا ہے، یعنی کوئی بھی کام نہیں کیا پھر بھی انسان تھکا ہوا ہے۔ مائیگرین، آدھے سر کا درد، ہائپومنیسس، یادداشت کا خراب ہونا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو آدھے سر کا درد ہے، اور بہت سے لوگ ایسے جن کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ ان آرٹیکولیسی، بے ربط گفتگو، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کی گفتگو اتنی بے ربط ہوتی ہے، بات کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر بوڑھے لوگ یا کئی لوگ فالج والے ہوتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں تو بات جو الفاظ ہیں وہ اتنے بے ربط ہوتے ہیں کہ بات کی سمجھ نہیں آتی، یہ اکثر بوڑھے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ڈرولنگ، رال ٹپکنا، ایک سائڈ مطلب بند ہو گئی ہوتی ہے، ایک سائڈ کے چہرے کی جو نالیاں بالکل وہ پیغام آنا بند ہو گیا تھا دماغ کی طرف سے، وہ کام ہی نہیں کرتی، وہاں سے رال ٹپک رہی ہوتی ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بندہ کھانا وہ کھا رہا ہوتا ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانا ایک طرف سے نکل جاتا ہے۔ اب ہمارے ہونٹ جو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم کھانا کھاتے کھانا باہر آ جاتا، لیکن جس کو یہ اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف سے کھانا باہر آ جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کھانا باہر آ رہا ہے۔ اس کے بعد ایپسٹیکسس، ناک سے خون آنا، یہ اکثر لوگوں کو ایسا ہوتا ہے، یہ تو جوان لوگوں کو بھی ہوتا ہے، لیکن جوان لوگوں کا مسئلہ اور ہوتا ہے، جو بڑھاپے والے لوگ ہیں ان کا مسئلہ اور ہوتا ہے۔ ان کو اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ سمجھ جائیں کہ ان کو بہت جلد فالج ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ٹمبل، انسان لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہتے ہیں جی بندے کو پتہ ہی نہیں چلے کہ میرا ہوا کہ بندہ جب ہوش میں آتا ہے بندہ خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو لاؤٹ پوٹ ہی ہوگا، مجھے تو سمجھ نہیں آئی میرا ہوا کہ بے ہوش ہو جانا، یا نیند بے ہوشی، یا سامنے کچھ ہو رہا ہوتا ہے بندے کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اسے کوئی سمجھ نہیں آتی، لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے انسان۔ سلو رسپانس، انسان سے بات کی جائے تو وہ ایک دو منٹ کے بعد جا کے بتاتا ہے کہ آپ نے، اس کا جواب دیتا ہے کہ آپ نے مجھے یہ بات کہی تھی، رسپانس بہت سلو ہو جاتا ہے اس کا، یہ بھی دماغی شریانوں کے مسائل کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد استھینیا، انسان کمزور ہو جاتا ہے بہت زیادہ۔ اب نارمل سویٹنگ اور انگزائٹی، بلا وجہ انسان کو پسینہ آ جانا، سردی میں گرمی لگنا، گرمی میں سردی لگنا بلا وجہ ہی، اور فل سردی ہو تو انسان کو پسینہ آ جانا، یہ بھی دماغ کی شریانوں کے مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کا تعلق ہے دماغی شریانوں کے مسائل کے ساتھ۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ ہم نے یہ جانا کہ سیریبرو ویسکولر ڈیزیزز جو ان کی علامات ہیں، جب انسان ان بیماریوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس مسئلے کا 100% ہو جانے سے پہلے اس طرح کی علامات شو ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن انسان غور نہیں کرتا۔ لیکن ہمارا مشن ہی یہ ہے کہ انسان غور کرے، کیونکہ اگر انسان اس طرف چلا گیا تو پھر اسے واپس لانا شاید ناممکن ہو جائے، مشکل تو ہوگا ہی لیکن شاید ناممکن بھی ہو جائے، وہ واپس کبھی بھی نہ آئے، اسی میں ہی پھر اس کی زندگی آگے والی گزرے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان کو جب ایسا لگے کہ ایسا کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو انسان غور کرے، اس کو سمجھے، اس پہ غور کرنے کی کوشش کرے، اور اس سے بچ سکے، اسے پتہ چل جائے کہ ایسا مسئلہ ہو رہا ہے تو میں یہ والی چیز استعمال کروں تاکہ مجھے یہ والا مسئلہ نہ ہو، اس مسئلے کی طرف جا ہی نہ سکے، کیونکہ ہم لوگ ہیں جو ہم کام کر رہے ہیں پریونشن پہ، پریونشن از بیٹر دین کیور، ہم علاج پہ کام نہیں کر رہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انسان بیماری آنے کا انتظار کرے، جب بیماری لگ جائے تو پھر انسان علاج کروائے، اس سے بہتر ہے کہ انسان بیماری آنے کا انتظار نہ کرے، بلکہ بیماری آنے سے پہلے ہی خود کو پرہیز کی طرف لے جائے، ایسی چیزیں استعمال کرے جو وقت کے ساتھ ساتھ اندر سے بیماریوں کو صاف کرتی رہیں اور بیماری جو ہے ہیوی نہ ہو سکے۔ تو یہ تھا آج کا پیج نمبر 9، جس میں بتایا گیا
کہ ہم کیسے جو ہے سیریبرو ویسکولر ڈیزیز اگر اس کی ارلی سمٹمز آتی ہیں تو ہم کیا چیز استعمال کر کے بچ سکتے ہیں، یعنی شیل ایڈوانسن استعمال کر کے ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی آپ کا، السلام علیکم۔